حدیث شریف میں ہے دشمن کے خلاف صبح و شام آپ پڑھے حامیم لا ینصرون، اور نیت دشمن کے مغلوب ہونے کی کر لے۔ ہمارے علم میں نہ ہو، خدا تو جانتا ہے ان کو کون کروا ہے۔ حامیم لا ینصرون، اور ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے 3 مرتبہ، اور جس گھڑی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت 10 مرتبہ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ کے تفسیر مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو روسیہ کر دے گا۔ صرف اتنے لوگ جو درس میں یہ پابندی کر لے، دیکھ لیں ذرا، یہ غزوہ یہ میدان میں نے دیکھا ہے، اس کے برکات فوری ہوتی، چٹ پٹ پکڑائی ہو جاتی، اور جن کے اشارے پر ہو رہا ہے، جن تنظیموں کے شہ پر، ان کی بھی نیت کرو کہ خدایا ان کا وجود بھی ختم کرے، اور خدایا ان کے بڑے چھوٹے سب کے ناک میں تار ڈالے، اور اللہ ان کی طاقت و شوکت ختم کر دے، اور ان کو اپنے عباد اور بلاد کے اندر جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو یہاں سے دور دفع کر دے۔ راتوں کو بھی اٹھا کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور جو دعائیں احادیث مبارکہ میں ہیں، ابن سنی کے عمل الیوم واللیل میں، یا مجربات دیربی کبیر میں، یا حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کے بیاض میں، ان کو ذرا پختہ کر دیں۔ میرا مطلب یہ کہ اس کو کام سمجھے کر، کچا کام نہ کرے، نقصان اٹھائیں گے آپ۔ یہ جتنے عاملین ہیں یہ زیر عتاب ہوتے ہیں، کیوں؟ خود عمل کمزور ہے، تو دوسرے کو کیا دم کر رہا ہے؟ خود پختہ ہو جائے، اس لیے لوگ اجازت لیتے ہیں، کسی کامل سے اجازت لے لیتے ہیں، وہ طریقہ کار بتا دیتے ہیں، اس کا صدقہ نکلوا دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً خیر و برکت کا طریقہ بڑھانے کا بتاتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے اپنے استاد اور شیخ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے جاتا تھا، تو ہمارا گھر بھی دریا کے کنارے ہے، اور حضرت صاحب کی جامع مسجد بھی دریا کے کنارے ہے، اور دریا کا راستہ بہت شارٹ تھا، بہت چھوٹا، 3 منٹ کا، بس ہمارے گھر سے نیچے اترو، 2-3 بیچ میں کھائیاں آ رہی ہے، ادھر حضرت کی مسجد ہے، اور گاؤں سے جو راستہ تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا۔ تو مجھے والدین کی تاکید تھی کہ آپ وہاں سے جائیں صبح سویرے، یہاں سے نہ جائیں، مگر جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا میں نیچے اتر جاتا تھا۔ کچھ دن جب گزر گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے، اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے کپڑوں سے پسینے نکلتے تھے، اور جسم پورا دن ٹھنڈا ہوتا تھا اور سر گرم ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے والدہ صاحبہ سے کہا، وہ بھی استاد مولانا فضل علی سے 12 سال پڑھی ہوئی تھی، اس والدہ صاحبہ نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضرت سے ذکر کریں، حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں شرح وقایہ آخرین پڑھ رہا تھا حضرت سے، بدیل میزان وغیرہ یہ سب، الطریف لعدیب الظریف، یہ سب چیزیں پڑھ رہا تھا۔ تو جب بہت اچھا وقت میں نے دیکھا کہ حضرت خوب موڈ میں تھے اور کوئی اور نہیں تھا، حضرت تشریف فرما تھے، میں سبق پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں دریا کے کنارے صبح آتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قریب سے کوئی مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن سارا دن جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور سر میرا گرم ہوتا ہے۔ یار کاملین کا کیا کہنا ہے، بس یہ سنتے ہی حضرت کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، بالکل تک سرخ ہو گیا، اسے آمخ تک سرخ، اور یک دم تیپائی کی طرف نیچے قرآن کو دیکھنے لگے، اور پھر سر اٹھایا اور فرمایا گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھ لے،
اور پھر 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیں۔ میں اس سے پہلے 20 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا تھا اور یہ کلمات 100 بار پڑھتا تھا، لیکن استاد نے جس دن بتایا کہ 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسے کامل استاد تھے۔